کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ صدر محفل شہزادہ غوث الورا اولاد نبی، آل نبی، اولاد علی، قبلہ پیر سید ضمیر حسین شاہ جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین دربار عالیہ، خانوادہ حضور غوث اعظم دربار پیر محمد تقی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اسٹیج پہ ایک اور حضور کے آل کے چشم چراغ ہمارے قابل صد احترام حضور حضرت پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید امداد حسین شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، خانوادہ پیر عزت شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اسٹیج پہ قبلہ حافظ برکت علی قریشی، حافظ ثناء اللہ صاحب، سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قبلہ پیر صاحب سے پوچھا کہ حضور کس عنوان پہ گفتگو ہو؟ جس وقت فون پہ میری بات ہوئی تھی تو سائیں کا میں وہ جواب سن کر نا میرا سینہ اتنا بڑا چوڑا ہو گیا کہ آپ نے فرمایا سائیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم دا میلاد بیان کرو، حضور دے صحابہ دی شان بیان کرو، حضور دی اہل بیت دا بیان کرو۔ پیر ہو تو ایسا، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آج کل فرقہ واریت پیدا ہو گئی، ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے صحابہ کرام کے دامن کو پکڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی غرق، اور ایک نے جناب اہل بیت کا دامن پکڑا اور صحابہ کے دامن کو چھوڑ دیا، وہ بھی غرق۔ سچا سچا سنی اور صحیح العقیدہ سنی وہ ہوتا ہے جو نبی سے بھی پیار کرتا ہے، نبی کے اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے، اور نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہم حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب ان تمام موضوعات کو کیسے سمیٹوں، ایک ایک موضوع کے لیے تو جناب گھنٹے گھنٹے ضرورت ہے، اور پریشان نہ تھیو مت آنکھو جو ہونے مولوی صاحب بیٹھا ہے تو کرسی بھی نہ چھوڑے سے بآواز بلند آنکھو سبحان اللہ۔ کوشش کر رہا ہوں میں کہ بھائی میں ایک عقیدہ آپ کے حوالے کر کے جاؤں، اس میں انشاءاللہ میلاد بھی بیان ہو۔ اصل میں جہاں جاتا ہوں خطابات کے لیے تو وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ سہیں سرڑی ہو جائے، اصل میں طبیعت میری اب وہ نہیں رہی، تو انشاءاللہ آپ عقیدہ سماعت کر کے جائیں، سرڑیاں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ابھی تو قبلہ سے جو ہے نا وہ رابطہ ہو گیا ہے انشاءاللہ، امید ہے کہ میرے خیال میں یا تو آئے ایک ہی بار تو بس آخری بار ہوگی، یا تو انشاءاللہ بار بار آتے رہیں گے۔ تو آج سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ سنی ہوتا کون ہے۔
سنی کی تعریف کیا ہے؟ سنی کی، آج کل جس طرح کے ڈالڈا مل رہا ہے نا، دیسی ختم، ڈالڈا بھی آ گیا، دیسی مرغی بھی ختم، دوسری بھی آ گئی. تو اس طرح عقیدے میں اوریجنل عقیدے والے بھی موجود ہیں، 2 نمبر عقیدے والے بھی موجود ہیں. سنیوں کو ہونا کیسے چاہیے؟ ہمارا عقیدہ ہونا کیسا چاہیے؟ ہم کیسے سنی ہیں؟ سنی ہوتا کون ہے؟ سنی کی تعریف کیا ہے؟ میری دانست میں، میرے علم میں سنی کی تعریف یہ ہے کہ سنی اسے کہتے ہیں جو کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رکھنے والی بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے والا ہو. مزید میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ سنی کی سادہ تعریف یہ ہے کہ سچا سنی وہ ہوتا ہے جو کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والی ہر بات اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باکمال صفات اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ادب و احترام کرنے والا ہو. تو سچا سنی وہ ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو اس سے سنی ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے. عزیزان محترم، حضور کی ذات بہت بلند، حضور کی صفات بہت بلند، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی ہر بات بہت بلند، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام و مرتبہ بہت بلند، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کا مقام و مرتبہ بہت بلند. سچا سنی وہ ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کا بھی ادب و احترام کرتا ہے. آپ شاید حیران ہو گئے ہوں کہ جناب حبیبی صاحب نے جوش خطابت میں یہ بات کی ہے اور یہ مزاج، یہ عقیدہ کہاں سے لے آئے؟ ہم وہ نہیں ہے کہ جناب ٹبے وچوں آواز آئی، نہیں، دلیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ مزاج صحابہ کرام کا ہوا ہے. میں نے تو بات کی ہے کہ ہم اس سواری کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں جس سواری پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہو. لیکن خدا کی قسم صحابہ کا مزاج کیا ہے؟ آؤ میں صحابہ کا مزاج بتاؤں. صحابہ اس سواری کے، اس جانور کے پیشاب مبارک کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں. ہاتھ متے کرے چو سبحان اللہ. گال اñا تے نہ وڑی تھی یا سمجھ نہیں پئی ہوندی، باواز بلند آکھ سبحان اللہ. ہاں، حضور دی ذات اپنی انتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اہل بیت دا مقام بہت بلند، حضور دے صحابہ دا مقام وراء الورا. لیکن خدا دی قسم صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اون جانور دے پیشاب دا بھی ادب و احترام کریں دے ہیں. اگر کہیں کوئی تسلی نہ تھی وے نا، وہ متا اوبا مولوی ہوئے کوئی وڈا کوئی پھنے خان کہ بابا ان کو گال سمجھ نہ آوے، ان کو آکھ سورہ حجرات
چھویواں سپارہ سورہ حجرات آیت نمبر 9 دون کے نشان نزول گھرچ پڑھ کے نیا اپنے مولویں دا ترجمہ چاہ متا آنکھیں کہ جناب بریل میں لکھا ہوئے یہ ترجمہ توجہ کے ساتھ بھائی ادھر توجہ کریں جن کو علامنا ہے میں نہ لڑاوے بھائی تو جناب ہم تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کی بات کر رہے ہیں کہ جس سواری پہ حضور تشریف فرما ہوئے، جس سواری پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ جسم مبارک جہاں پہ لمس ہوا، وہاں پہ ٹچ ہوا، ہم تو اس سواری کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ پھر حضور کی اہل بیت تو وراء الورا ہے، حضور کے صحابہ تو وراء الورا ہے، بس نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو ہم اس سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ سنو انہیں حدیث پاک کے اور ون کنی یہ ترجمہ دیکھا ہوئے سورہ حجرات دے وچ آیت نمبر 9 دا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ دراز گوش پہ سوار ہو کر عبداللہ ابن ابی منافق کے محلے سے گزرے۔ یہ دراز گوش سمجھو تو سے جن کو اساں آکھیں دوں گڑھا، کیا آکھیں دوں؟ باواز بلند آکھو ہاں تو سے کو سمجھا کہ نہیں ویسا دراز گوش دا مطلب ہے کہ وڈے کنے والا، وڈے کیونکہ گڑھا دے ہوندن وڈے کن، لیکن اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دراز گوش ہے، یہ تیرا میرا گڑھا نہیں جو اساں ان کو وار وار بیٹھے گڑھا آکھوں، یہ تو او ادب دا مقام ہے، سنی وہ سچا سچا سنی ہے جو کو حضور دے گڑھا مبارک دا بھی ادب و احترام کریندا ہے۔ مطلب پریشان تھی ونجے کہ یہ وقت کیڑا 1400 سال کنے بعد عقیدہ آیا ہے، اتھاں تے سائیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم دے نام مبارک تے انگوٹھے چموٹ مولوی دے پیٹ مروڑ شروع تھی ویندا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ او بھائی حضور دے نام دی شان ہی وراء الورا کہ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، دونوں جہاں سرکار کا ہمیں کو صدقہ لگتا ہے۔ ہاتھ چاکنی آنکھ سبحان اللہ۔ غوث و قطبی ابی دال کلندے سب انہی کے محتاج، میرا داتا میرا داتا میرا داتا سب داتا کا داتا لگتا ہے، بولو نام محمد کتنا میٹھا میٹھا۔ حضور سونے دے نام دی شان ہی نرالی ہے۔ یہ صحابہ کرام صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گڑھا مبارک دے پیشاب مبارک دا بھی ادب و احترام کریں دے آنا۔ یہ سورہ حجرات کھلوا مولوی کنے مطلب دا دماغ پھر ونجے آکھ اے صحابہ کرام کیا پہ کریں دن تو ساتھ ونجانا حضور سونے دی اہل بیت سبحان اللہ اوت ایمان دا حصہ ہے، انجان بھی سبحان اللہ نہ کی ہاتھ چاکنی آنکھ سبحان اللہ بھائی تو سے دے انجاتے پگھر نہیں نکتے باواز بلند آنکھو سبحان اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دراز گوش پہ سوار ہو کر جب عبداللہ ابن ابی منافق کے محلے سے گزرے نا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دراز گوش مبارک نے پیشاب مبارک فرما لیا۔
جب پیشاب مبارک فرما لیا نا تو یہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس منحوس نے کیا کیا، کپڑا اٹھا کر ناک پہ چڑھا لی۔ کوئی بھی اگر گندی شے ہوئے آدمی دیکھ کے نہیں اندی طبیعت بوجھل محسوس تھیندی ہے۔ این منحوس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گڈا مبارک دے پیشاب کو دیکھ کنی کپڑے دے تو نک چڑھائے، کپڑا چڑھا کنی مطلب ہے کہ وہ اے آکھن چاہتا علیہ باللہ کے مطلب ہے کہ گڈا مبارک پیشاب کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اون دے نال پیچھے ایکڑا صحابی بھی موجود ہے، باواز بلند آکھ سبحان اللہ بھائی۔ اس صحابی دا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ یہ گالیاں بھی یاد کرے سو، یہ نا سنی لنگر کھا کنی بس وہ گال بھی بھول ونجے، مطلب جے کو مولوی صاحب بیٹھا نیڑی پھاڑی سے ساری رات وہ کم نہ کرے آوے آکے ساری رات لیلا مجنو دا قصہ چلیا پیچھے جرا جو صبح تھئی وہ مطلب قصے والا بھی پوچھے یار ایکڑی گال تے دس یا لیلا جے کوئی یہ مرد آئی یا مطلب زیفاں آئی، یہ کم تے نہ تھی سے نا۔ ہاں باواز بلند آکھو سبحان اللہ، ہاتھ چاک نہیں آکھو سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جانور پہ جس دراز گوشت پہ سوار تھے اس نے جب پیشاب مبارک فرما لیا نا تو پھر اس منافق نے تو ناک پہ چڑھا لیا کپڑا، لیکن ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ ابن رواحہ، آپ نے خدا کی قسم جو جملہ ارشاد فرمایا آپ ساری تفاسیر میں دیکھ لیں، اور جہاں جہاں جس حدیث میں جس کتاب میں یہ حوالہ موجود ہے، خصائص القبریٰ ہو، شفا شریف ہو، جس بھی حدیث پاک جس مقام پہ آئی، اور قرآن پاک کی اس سورہ حجرات پہ جس مقام پہ جناب والا یہ تفسیر آئی، وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحم من کا، او منافق، اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دراز گوش مبارک کے پیشاب مبارک کی خوشبو تیری خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ انجن بھی خوش نہ تھیں بآواز بلند آکھ سبحان اللہ۔ مولوی کنے پوچھ این صحابی رسول کنے تو پوچھے ہاں جو صحابی رسول اکھیں دا کیا پائیں، اگوں او کھڑا ہے جائیں مطلب حضور صلی اللہ تعالی وسلم دے پچھو نمازاں پڑھیں۔ عبداللہ بن ابی منافق 5 وقتہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پچھو نماز پڑھن والا، 5 وقتہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پچھو عبادت کرن والا، اوہو جائیں ٹیم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اون گڈہ مبارک دے پیشاب نہ نفرت دا اظہار کیتا، اون صحابی رسول فرمایا او منافق خدا دی قسم ہے، میں کو رب ذوالجلال دی قسم ہے، حضور سونے دے گڈہ مبارک دی پیشاب مبارک دی خوشبو تیری خوشبو کنے کئی درجے بہتر ہے۔ اے ہے مزاج صحابہ کرام دا، اے ہے عقیدہ صحابہ کرام دا۔ اساں انگوٹھے چمود پیٹ مروڑ پائے ویندی، ذرا ایندا جواب دے مولوی کنے پوچھ، اے پرے دی گال ایکڑی میں تے کو آ بھی اللہ تبارک و تعالی دا مزاج دے بارے چ دساں۔ تو ساسلے ڈھلے بیٹھو نا، این خاطر میں بھی اپنا اون طریقے نال ٹائم پاس کر ویساں بآواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ کیڑا وڈا مجمع ہے، مسجدہ دیدار پہ کریں تو بآواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ آئے سبحان اللہ آکھن دے اس کو پاؤڈر اور بیلچا نہیں مارنا پوندا، اون میں بھی تساں کھیتی باڑی تے ٹیٹ کریں تو اتھاں تے تسے کو کوئی مطلب ہے کوئی تکلیف نہیں تھیندی، بآواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ آؤ میں تسے کو ایجی حدیث سناواں، اور اے تھا نا صحابہ کرام دا مزاج، متا کوئی آکھے یار اے صحابی حضور سونے دی محبت ہے، اللہ تا تسے کو میں مزاج دساں، اللہ دا مزاج کیا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم دے بارے۔ اور معتبر کتابہ میں انہیں تا تسے کو کیا بیٹھا جو کو نا حوالے دیواں، بس میں تسے کو اوندا اگر کہیں کو ضرورت پوے نا، میرا نمبر بھی موجود ہے حافظ برکت علی صاحب گنے، کہیں کو بھی تکلیف ہوئے نا کتاباں وین پہ کتاباں بھی نہ لینا اللہ دے فضل و کرم نال، بآواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ ہاں پریشان نہ تھی وہ جے کو حوالہ دیسا میں دیسا وا تساں لے کیوں چپ کیتی بیٹھو، بآواز بلند آکھو سبحان اللہ۔ اور این شاید بھی گارنٹی دیندا جے ٹیم تساں سبحان اللہ آکھسو تو سیرے خلاف ایف آئی آر داخل نہ تھی سے، متا آکھو جو متا جیل جو سو، بآواز بلند آکھو سبحان اللہ۔
निंदर आई हुए तो बस खिताब खत्म करूं। अज़ीज़ान मोहतरम, उन मुवहिदों के लिए, उन तौहीद वालों के लिए जो बात बात पे तौहीद की बात करते हैं ना, उनके लिए हवाला पेश करने लगा हूं। मिजाज खुदाबंदी आपके आप अहबाब के सामने पेश करने लगा हूं। ये तो था सहाबा का मिजाज कि सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस जानवर के पेशाब का भी अदब व एहतराम करते थे जिस जानवर पे हुजूर सवार हुए हों। रब का मिजाज अब देखो। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ई हदीस दी राविया है। अम्मा आयशा सिद्दीका हुजूर सोने दी बारगाह च अर्ज करेंदी है, या रसूल अल्लाह हिकड़ी गाल ते दस। सोना, जै टेम तू कज़ाए हाजत वास्ते तशरीफ गिन वेंदो, जब आप कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते हैं, कज़ाए हाजत फरमा लेते हैं, जब आप दोबारा तशरीफ लाते हैं, आपके जाने के बाद जब हम वहां पे जाते हैं तो वो चीज हम नहीं पाते जो इंसान के जिस्म से खारिज होती है। बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। गाल समझ आउंदी पई? कुर्बान वञा अम्मा आयशा सिद्दीका दे सवाल ते। अल्लाह अकबर कबीरा। अम्मा आयशा सिद्दीका इहो नहीं भी पुछदी, सोना इहो दस त हज किए फर्ज है, हज दे विच कितने अरकान हैं, नमाज दे विच कितने अरकान हैं? ना। सवाल देखो अम्मा आयशा सिद्दीका दा, सोना ए दसो सो जै टाइम कज़ाए हाजत वास्ते वेंदो, कज़ाए हाजत के लिए जब आप तशरीफ ले जाते हो, तो जब आप दोबारा तशरीफ ले आते हो, हम जब जाते हैं उस जगह पे, वहां पे कोई चीज नहीं पाते, वहां तो खुशबू खुशबू हम महसूस कर रहे होते हैं। या रसूल अल्लाह वो चीज कहां जाती है? अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनिए हदीस पाक के अल्फाज। या आयशा को, आए आयशा, अमा अलिमती, क्या तुझे मालूम नहीं है कि अन्नल्लाह अमरल अर्दा अन तबतलिआ मा खरज मिनल अंबिया? आए आयशा, तुझे मालूम नहीं है कि रब ताला ने जिस्म के ऊपर, ये जमीन के ऊपर हराम कर दिया है और ये जमीन को हुक्म दे रखा है कि जो चीज अंबिया किराम के जिस्मों से निकले उसे अपने सीने में ले लिया कर। अमा अलिमते या आयशा तो अन्नल्लाह अमरल अर्दा अन तबतलिआ मा खरज मिनल अंबिया, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जमीन को हुक्म दे रखा है कि कोई भी नबी के जिस्म से कोई भी चीज निकलती है उसे अपने सीने में ले लिया कर। यारों, मैं सारी रात सोचता रहा कि उस बेनियाज रब को क्या जरूरत थी कि उसने जमीन को हुक्म दे रखा है कि जनाबे वाला अंबिया किराम के जिस्मों से जो चीज खारिज हो रही है उसे अपने सीने में ले लिया कर। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इंसानी एक फितरत है। अगर इंसान किसी का पाखाना देखता है, कोई गंदगी देता है, तो उसकी तबीयत में बोझल सी महसूस होती है। खालिक कायनात ने फरमाया, ओ दुनिया वालों याद रखना, ये कोई आम पेशाब मुबारक नहीं है, ये अंबिया किराम के जिस्मों से बोलो बरास निकलने वाली चीज है। इसे जिसने भी जनाबे वाला बोझल तबीयत के साथ देखा वो तो ईमान से भी हाथ धो बैठेगा। तो इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक कायनात की खैरत ने ये गवारा नहीं किया कि अंबिया किराम के जिस्मों से जो चीज निकले उसे कोई और देखे। खुदा की कसम, कोई भी नबी हो, ये तो फिर हमारे और आपके नबी, ये तो इमामुल अंबिया है। जब आप कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले जाते, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं खुदा की कसम उस जगह पे जाती, वो खुशबू की तरह मुअत्तर हो जाती थी वो जगह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक जुमला बोलने लगा हूं
اور یہ جملہ بول کر بھی عزیزان محترم اس کے بعد آپ نے مجھے سبحان اللہ کے ساتھ داد نہ دی تو مجھے صدیوں تک عزیزان محترم اور عرصہ دراز تک افسوس رہے گا کہ ہم آئے اس دربار پیر محمد تقی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اور مرشد کے سامنے تم نے یہ حدیث سنی. میں یہ جملہ بولنے لگا ہوں کہ جو رب، بڑی توجہ کے ساتھ، کہ جو رب نبی کے پیشاب مبارک پہ اتنی غیرت کھاتا ہے تو پھر وہ رب نبی کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہوگا. یہ ہے عاشق رسول. او بھائی، جو رب محبوب کے پیشاب پہ اتنی غیرت کھاتا ہے پھر وہ اپنے محبوب کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہوگا. ارے محبوب کی شان وراء الورا ہے، محبوب کی اہل بیت کی شان وراء الورا ہے، حضور کے صحابہ کی شان وراء الورا ہے. ارے میرے آقا کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، سنی اسے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے. متا آکھن جی سادات کرام دے ہاتھ کیوں چم دو، ہاتھ کیوں چم دو، تے کو پیڑ پوندی ہو سے اساں تا خون رسول سمجھ کے نہیں انہیں دا ہاتھ مبارک چمتے ہاتھ چاکنی آنکھو سبحان اللہ. بھائی میں آکھیں نا تکلیف تھے انہیں کو جنہیں کو مطلب ہے کوئی مسئلہ ہوئے تو سے کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ بھی حل کیتی ونیا باواز بلند آنکھو سبحان اللہ. یہ حدیث سنائیں تو سے کو میں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نے سوال کیتا اور حضور سونا جواب دیتا اور اے پیچھے رب دی غیرت سبحان اللہ. عزیزان محترم، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا اتنا حیا کرتا ہے تو پھر وہ حضور کے میلاد کا کتنا ادب و احترام کرتا ہوگا. اس لیے تو آپ کو قبلہ پیر ضمیر احمد شاہ صاحب جیلانی جو ہے وہ ہر سال یہاں پہ بلا کے جناب والا 25 ربیع الاول کو حضور کے میلاد سنواتے ہیں علماء کرام سے. اور حضور کا میلاد سن کے بندے کی بوتھی نہیں بگڑنی چاہیے، ہاں چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلنا چاہیے. ہاں حضور کا جب میلاد آئے، حضور کا جب ذکر ہو تو سنی کا چہرہ جگمگا اٹھتا ہے. ہاں یہ سنی کا صرف چہرہ نہیں، اگر میں نے کہا نا یہاں آپ کو میں حوالے دوں ساری رات گزر جائے گی. کس کس موضوع کو میں سمیٹوں عزیزان محترم؟ بس حضور کے میلاد جب بھی آئے نا سج دھج کے حضور کا میلاد منایا کرو. اور حضور کے میلاد پہ خوشی کرنے کا حکم خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. قرآن پاک سننا چاہتے ہیں؟ باواز بلند کہیے سبحان اللہ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خير مما يجمعون. آئیے عزیزان محترم، خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ. اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے. اے مولا میں کیا اعلان کروں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا بفضل اللہ، جب میری طرف سے فضل مل جائے، وبرحمتہ جب میری طرف سے رحمت مل جائے، فبذلک فلیفرحوا. ان کو چاہیے
کہ وہ اس بات پہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں کرنا ان کی تمام جمع کی ہوئی پونجی سے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، جب یہ آیہ مبارکہ کسی بھی احباب کے سامنے جب یہ رکھ دیں گے، وہ آپ سے کہے گا کہ جناب والا حبیبی صاحب نے آپ کو بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جناب یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پہ خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اسے کہو کہ مولوی نے چکر نہیں دیا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک قرآن کی تفسیر کرتا ہے، یہاں پہ خالق کائنات نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، اے حبیب پیارے اپنے امتیوں کو بتا دیجئے جب میری طرف سے فضل مل جائے، جب میری طرف سے رحمت مل جائے، یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر ان مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پہ ان پہ خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن رب تعالیٰ کا فضل کیا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ پیارے آپ بشارت دیجئے، مولا میں کن کو بشارت دوں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کو بشارت دو۔ مولا میں ان کو کیا بشارت دوں؟ بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک آپ کی ذات مبارکہ ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے فضلا کبیرا، اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے، صرف فضل نہیں ہے، فضل کبیر ہے۔ اب قرآن کی اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب رب کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ عزیزان محترم، 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آخر والے آنکھوں سبحان اللہ بھائی، انجان بھی میں کو تو سیدھی سبحان اللہ دے مزہ نہیں پیاؤں۔ او مطلب عمران خان وانگو یو ٹرن کے نا مطلب یہ واپس آوا یا سر کنے چھوڑ کنے ودیلے والے آوا۔ دیکھیں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب امتیوں کو بتا دو کہ جب فضل مل جائے، جب رحمت مل جائے تو کیا کریں؟ خوشیوں کا اظہار کریں۔ کیا کریں؟ خوشیوں کا اظہار کریں۔ کیا کریں؟ آپ پریشان نہ تھی، وہ حضور سونے دا میلاد خوش تھی کہ نہیں مناؤ؟ او بھائی جب فضل مل جائے، جب رحمت مل جائے تو پھر خوب خوشیوں کا اظہار کریں۔ قرآن نے بتایا کہ رب کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے اور رب کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔ تو جب حضور کی ذات آ گئی تو پھر سنیوں کو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہونے میں تجھے کو دیکھنا چاہتا کہ کہیں کیوں کو حضور سونے دی آمد تے خوشی تھی، میں پڑھویں نہ تو سنگنے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہاتھوں کو بلند کر کے جھنڈا بنا لیں کہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی،
ہاتھوں کو نیچا نہیں کرنا۔ عزیزان محترم قیامت والے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پہ خوشیوں کا اظہار کیا تھا، یہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ پروردگار حبیبی صاحب نے قرآن پاک سنایا، حضور کا میلاد سنایا، ان عشاقان مصطفیٰ نے حضور کے میلاد میں اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے حضور کی آمد کی خوشیاں کی ہیں، اور کہا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، پڑھے پڑھے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اتھا کوئی شمندہ گانا نہیں پہ چلدا، اتھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی خوشی دی آمد دا تذکرہ پیا تھیندا ہے۔ آکو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، اور کہیں معصوم بچیاں تھیں کھڑی اور ڈفے بجاتی تھیں۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ کہیں معصوم بچیاں تھیں کھڑی اور ڈفے بجاتی تھی، رسول پاک کی جانبی اشارے کرے کہ گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کی عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، اور کہو تو چھوڑ دیں گے ہمیں جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہمیں نہ چھوڑیں گے۔ چو خوشی ہے آمنہ تشریف لانے کی۔ تم نے شاید یہ سمجھا کہ جناب والا مستوں کے اندر دھماکہ کر کے ان سنیوں سے میلاد کے جلوس روک لیں گے۔ خدا کی قسم آج بھی مستوں کے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا، خدا کی قسم جب سے یہ میلاد ہوا ہے دھماکے کے بعد یہ تاریخی میلاد ہوا ہے، لوگ جوک جوک در جوک حضور کا میلاد منانے آ رہے ہیں۔ تم مٹھانے کی کوشش کرو گے، نبی کا ذکر تو اونچا ہی اونچا ہوتا جائے گا، لیکن ہماری یہ بات سن لینا کہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہمیں جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہمیں نہ چھوڑیں گے۔ تم نے جناب والا مستوں کے اندر دھماکہ کیا، تم نے نشتر پار کے اندر دھماکہ کر کے تم نے شاید یہ سمجھا، تمہاری فکر یہ ہوئی کہ جناب والا یہ سنیوں کو میلاد سے روک لیں گے۔ خدا کی قسم جب مستوں کے اندر جناب والا بم دھماکہ ہوا، اتنی لاشیں تڑپی، وہاں پہ عشاقان مصطفیٰ کا خون سے نہلایا گیا۔ عزیزان محترم ان میں ہمارے استاد محترم قبلہ علامہ سعید احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ شہید ہوتے ہیں خدا کی قسم آپ کو جب جناب والا وہاں پہ پھٹے پہ رکھا جاتا ہے، اب تک آپ کا امامہ آپ کے سر پہ نہیں رکھا، تو آپ کے چہرے کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم علامہ سعید احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جب سر مبارک پہ امامہ رکھا تو آپ مسکرا پڑے۔ آج بھی خدا کی قسم آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علامہ سعید احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جاتے جاتے یہ سنیوں کو پیغام دے گئے کہ خدا کی قسم اگر یہ بم بلاسٹ کرتے رہیں ہم حضور کا میلاد اس طرح سج دھج کے منایا کریں گے۔ تو اس لیے ہمارا بھی یہ بات، یہ ہمارا بھی قول یاد رکھ لیں کہ کہو تو چھوڑ دیں گے ہمیں جہاں کی محفلیں ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہمیں
نہ چھوڑیں گے چو خوشی ہے آمنہ کے لا فلانے کی وڈو شرمایو تھا عزیزان محترم ماں ہمیشہ چاہتو ہاں ہتے ہو جائے کو شمن جی محفل وہ بھپکیوں ڈسے ہیں مسلمانیں جی عزیزان محترم یہ اساں جی سستیوں ہیں عزیزان محترم جدی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی نعت تھے فخر سا پڑھ ماں پانچے نبی جی تعریف کرانے لگو کہو تو چھوڑ دیں گے ہمیں جہاں کی محفلیں ساری مگر میلاد کی محفل سجانا ہمیں نہ چھوڑیں گے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف تو عزیزان محترم حضور کا میلاد ہو یہ تو حضور کا میلاد ہے نا میں نے ابتدا میں بات کر دی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو سنی اس کا ادب و احترام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کوئی پوچھے سیدوں کا ادب و احترام کیوں کرتے ہو شرم نہیں آتی خون رسول تم آج اگر اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہو بیوی سے بڑا پیار ہے نا تمہیں تم بیوی سے پیار کرو ہم حضور کے اہل بیت سے پیار کریں ارے تم بیوی سے پیار کرو ہم حضور کے صحابہ سے پیار کریں گے اور یہ صحابہ سے پیار یہ حضور کے اہل بیت سے پیار یہ حضور سے پیار یہ ہمارا عین ایمان ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے باقی دلیل مانگتے ہیں نا آؤ خطبے میں بھی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے لیے پڑھی کیونکہ قبلہ شاہ صاحب نے مجھے جو ہے نا وہ حکم دیا تھا کہ اہل بیت کے بارے میں بھی آپ نے ضرور جو ہے نا وہ تذکرہ کرنا ہے یہ سارے تذکرے حضور کے اہل بیت کے تو ہیں حضور کا ذکر حضور کے صحابہ کا حضور کے اہل بیت کا سبحان اللہ خالق کائنات نے سورہ شورا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 25واں پارہ سورہ شورا کے اندر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے حبیب پیارے آپ اعلان کیجئے رب تعالیٰ نے فرمایا نقطے پر غور کریں رب حکم دے رہا ہے اے حبیب پیارے اپنی زبان مبارک سے کہیے قربان جاؤں سبحان اللہ رب یوں ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا کہ وہ میرے محبوب کے امتی ہو حضور کے اہل بیت سے پیار کرو نہیں بلکہ فرمایا قل اے حبیب پیارے اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمائے پروردگار کیا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا میرے امتیوں دین پھیلانے میں مجھ محمد نے جتنی آزمائشیں جتنی بھی تکالیف برداشت کی طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے لہو لہان کیا گیا مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں اسلام پہنچانے کے لیے دین پھیلانے کے لیے کفار نے مجھے جتنی بھی تکلیفیں دی ہیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا یہ جو میں نے تمہیں دین دیا ہے میں نے تمہیں اسلام دیا ہے تیار شدہ تم اسلام لے کر بیٹھے ہو مسلمانوں میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو اور یہ میرے آقا خود مطالبہ نہیں کر رہے رب کے حکم سے مطالبہ کر رہے ہیں رب کے حکم سے امتیوں سے مطالبہ ہو رہا ہے میرے امتیوں
میں نے جو تم تک دین پہنچایا ہے، میں نے جو تم تک دین میں جتنی بھی تکالیف برداشت کی ہیں اس پہ میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم نے کوئی مجھے اجرت دینی ہے، کوئی معاوضہ دینا ہے، کوئی بدلہ دینا ہے، الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریبی ہیں ان سے پیار کرنا ہے، جو قریبی ہیں ان سے مودت کرنی ہے۔ میں نے آج آپ کو نکتہ بتا کے جانا ہے۔ یہاں اس آیے مبارکہ میں دیکھیں، یہاں خالق کائنات نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے قربہ کا لفظ ہے، قربہ، اس پہ بھی میں انشاءاللہ آگے آتا ہوں، آپ کو یہ نکتہ دے کر یہ آپ کے ذہنوں میں بات بٹھاؤں۔ جو کہیں کہ حضور کے اہل بیت سے پیار، ارے پیار تو دور کی بات ہے، ان سے پیار نہیں، ان سے مودت کرنی ہے۔ اور پھر مودت کا درجہ کیا ہے وہ تمہیں میں بتانے لگا ہوں۔ محبت نہیں، مودت کیا کرنی ہے؟ اونچا بولیں، سمجھا کے جانا ہے۔ یہ متا صبح وٹھائی کو مولوی چویں جو بچے یہ اوڑوں بوڑوں حبیبی صاحب ہنی وہ اچ چاو گلا جناب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال۔ مودت کا معنی ہے پیار کرنا، اور محبت کا معنی بھی ہے پیار کرنا۔ محبت اتنا آسان لفظ ہے کہ یہ ہر ایک چھوٹا بڑا ہر کوئی سمجھ جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا آسان لفظ تھا محبت کا، رب تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا لفظ نہیں فرمایا، یہ مودت کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ اور بھائی مودت کا معنی بھی پیار کرنا ہے، محبت کا معنی بھی پیار کرنا ہے، دونوں لفظوں کا معنی ہے پیار کرنا۔ لیکن یہاں پہ جب حضور کے قرابت کی بات آئی نا، میرے رب نے فرمایا یہاں پہ محبت نہیں، میرے جو حبیب کے قریبی ہیں نا ان سے پیار کرنا ہے مودت کے طور پر۔ صرف کی دے میں تو کوئی ہکڑی صرف مودت دی ہکڑی بھی مثال دیواں وال تھوڑے ایجے گالے آوان والے ہیں جو مطلب شاید آکھو کہ سہیں اسے صرف کنے اتوں ویندے ہیں۔ ایک آسان بات یہ تفاسیر میں آتا ہے کہ مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ مچھی کو جائیں ٹیم پانی کنے باہر گاڑھنا تو رکھ سے ذرا 2 منٹ دے اندر تڑپ تڑپ کنے مرسے کے نا، اور پانی دے گات چھوڑ زندہ ہے۔ تو پانی نال مچھی کو محبت نہیں، مودت ہے، مودت۔ تو مودت وہ ہوتی ہے کہ یہ اگر ایک پل بھی کسی سے جدا ہو جائے بندہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ تم نے حضور کے اہل بیت کو، تم نے حضور کے صحابہ کے پیار کو، اس کی مودت کو تم نے عام سمجھا ہے۔ قرآن کا حکم ہے حضور کے صحابہ ہوں، حضور کے اہل بیت ہوں، ان سے محبت نہیں بلکہ مودت کرنی ہے۔ ایک لحظے کے لیے بھی اگر ان سے مودت جدا ہو گئی نا تم تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہاں یہ خون رسول ہے، اور پھر یہ اپنی طرف سے نہیں مار رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جناب یہ اتنا آسان لفظ تھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک دے وچ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماویا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت فی القربہ، آکھ سکدا آکو سبحان اللہ، تو سیری جان چھوڑن والا ہے انشاءاللہ ذکر حسین 1-2 منٹ کر کرنے والا تو سیری جان چھوڑے سا انشاءاللہ، باواز بلند آکو سبحان اللہ۔ اکسو مولوی صاحب چمڑے ہے لہندا بھی نہیں پیا ڈا تھی گیا لگان کان تو ساری رات لگا پیارا سا، لیکن این جذبے نال نہ باواز بلند آکو سبحان اللہ۔ ہاں بھائی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہاں پہ محبت نہیں فرمایا بلکہ مودت فرمایا۔ اس میں راز کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے، آؤ میں وہ فلسفہ سمجھانے لگا۔ عزیزان محترم یہ محبت یہ نہ حسن کی محتاج ہے،
محبت یہ نہ کمال کی محتاج ہے، کسی شے میں حسن پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، حسن نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، کمال پایا جائے محبت تب بھی ہوتی ہے، کمال نہ پایا جائے محبت تب بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ محبت یہ نہ حسن کی محتاج ہے نہ یہ کمال کی محتاج ہے۔ مثال دے کر میں سمجھاؤں آپ کو کہ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، ماں کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ بیٹا کالے رنگ کا ہو ماں تب بھی پیار کرتی ہے، بیٹا لنگڑا پیدا ہو ماں تب بھی محبت کرتی ہے، بیٹا کالے رنگ کا ہو ماں تب بھی جناب محبت نچھاور کرتی ہے، بیٹا آنکھوں سے نابینا پیدا ہو باپ کے دل میں اس کے لیے بھی محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت نہ حسن کی محتاج ہے نہ کمال کی محتاج ہے، لیکن عزیزان محترم یہ مودت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن بھی پایا جائے کمال بھی پایا جائے، مودت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن بھی پایا جائے کمال بھی پایا جائے۔ تو پھر یہاں پہ خالق کائنات نے محبت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ شاید دنیا والوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ جناب حضور کی اہل بیت میں حسن پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، کمال پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ رب کائنات نے یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں مودت کا لفظ استعمال کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ سن لو مصطفیٰ کی آل وہ ہے جس میں حسن بھی پایا جاتا ہے کمال بھی پایا جاتا ہے۔ حضور کی اہل بیت وہ ہے جن میں حسن بھی پایا جاتا ہے کمال بھی پایا جاتا ہے، اس لیے لفظ مودت کا استعمال کیا ہے، کیونکہ اگر محبت کہہ دیتے تو یہ امکان ہو سکتا تھا کہ جناب حضور کے اہل بیت میں حسن ہے کہ نہیں ہے، حضور کے اہل بیت میں کمال ہے کہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم رب نے مودت کا لفظ استعمال کر کے رہتی دنیا تک یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کی آل وہ ہے جس میں حسن بھی پایا جاتا ہے کمال بھی پایا جاتا ہے۔ اور میں دوسرا فرق جو ہے آپ کو محبت اور مودت کے مابین جو فرق علماء نے بتایا ہے وہ بتاؤں آپ کو۔ عزیزان محترم جہاں محبت کا رشتہ ہو، جہاں محبت کا رشتہ ہو درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت پہلے ہوتی ہے محبت بعد میں ہوتی ہے، اور پھر جہاں پہ مودت ہو، جہاں پہ مودت ہو میں این خاطرہ کہ ہم جو بابا کچھ گالیں ایجے تھیسن پہ کہ سو حبیبی صاحب اصل اتوں پہ ویندن، لیکن عزیزان محترم نیٹ دا دور ہے، نیٹ تے انہیں چلیں دو ساری رات، مطلب ایک فیس بک واٹس ایپ سارے استعمال کر دو، اور مطلب ہر شے دا استعمال تسے کو آندا ہے، صرف دین دی گال سمجھان واسطے پیچھے اباشا بیٹھے دے سو، وہ گال سمجھ نہیں ہوندی، مولوی دا کم ہے نہ سمجھن، وہ سمجھو گے تو تمہیں پھر ان مرشدوں کے ادب و احترام کا پتہ چلے گا۔ ہاں کسی ابھی والا جانے انہیں دی والی گٹھنی ہے تو الا المودۃ فی القربہ، اور بھائی جہاں پہ محبت ہو درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت پہلے ہوتی ہے محبت بعد میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو مثال دوں، شاید آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو۔ عزیزان محترم ماں کو بیٹے سے محبت ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، اگر بیٹا رو رہا ہو ماں نماز پڑھ رہی ہو، بیٹا رو رہا ہو، توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ بیٹا رو رہا ہو ماں نماز پڑھ رہی ہو تو عزیزان محترم پھر ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے لال کو سینے سے لگائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو بیٹے سے محبت ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، اور جب محبت اور شریعت آڑے آ جائیں تو شریعت پہلے ہوتی ہے محبت بعد میں ہوتی ہے۔ ہاں ماں کو اجازت نہیں ہے کہ جناب والا وہ اپنی نماز توڑ کر اس بیٹے کو سینے سے لگائے، نہیں، لیکن جب عزیزان محترم جب بات آ جائے مودت کی تو پھر وہاں پہ شریعت بعد میں ہوتی ہے، مودت پہلے ہوتی ہے۔
آؤ در مصطفیٰ پہ لے کے چلوں. اس حدیث کو جس طرح کہ علامہ صاحب نے بھی بیان کیا اور علماء بیان کرتے ہیں، میں ایک اور انداز سے بیان کرنے لگا ہوں، آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. عظمت کرے چو سبحان اللہ. ہاں یہ چست تھی وہ چو سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. عزیزان محترم، اتنے میں حسنین کریمین، اللہ اکبر کبیرہ، لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے، اٹکتے ہوئے جناب والا جب حسنین کریمین گرنے لگے ہیں، محبوب کریم کے دل نے، اس کی محبت نے برداشت نہیں کیا کہ میرے نواسے اس طرح گر جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. خطبہ عبادت ہے، خطبے کو موقوف کیا، خطبے کو روک لیا، میرے محبوب ممبر سے اترے، اپنے نواسوں کو گود میں اٹھا لیا. بھائی اب دیکھو عزیزان محترم، یہاں پہ مودت آ گئی اور درمیان شریعت. خطبہ عبادت ہے، خطبہ شریعت ہے، تو اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرے امتیوں حسین کی محبت پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہوگا. آؤ دوسری حدیث پاک سنتے ہوں گے آپ علماء کرام سے، میں اس کو ایک اور انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک پر بیٹھے. وہ یارو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں سوچنے لگا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ لمبا کر لیا، 72 تسبیحاں پڑھ لی، عظمت کرے چاہو سبحان اللہ. حضور جی اہل بیت جو شان بدی کرے وہ بھی عظمت نہ کہے چاہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. سجدہ سوچنے کی بات ہے کہ سجدہ اتنا طویل ہو گیا، کیا اس نماز میں ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے؟ حضرت عمر موجود نہیں تھے؟ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے؟ حضرت حیدر کرار موجود نہ تھے؟ ارے ابو بکر کھڑے ہو جاتے، حضرت امام حسین کو ہٹا دیتے، بیٹا امام الانبیاء کو سجدہ پورا کرنے دو. ابو بکر نہ اٹھے تو عمر اٹھتے، عمر نہ اٹھے تو عثمان اٹھتے، عثمان نہ اٹھتے تو حیدر کرار اٹھتے کہ بیٹا امام الانبیاء کو سجدہ کرنے دو. نہیں عزیزان محترم، یہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ امام حسین کی محبت پہلے ہے، شریعت بعد میں ہے، کہ جب تک سونا حسین راضی نہیں ہوگا رب راضی نہیں ہوگا. اچھا بھائی، یہ تو تھے ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، یہ تو تھے حضور کے غلام. لیکن سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھو، رب تو اس منظر کو دیکھ رہا تھا نا. اونچا 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 جی. اتھے سنے سا پروگرام تے صبح میرا بیا پروگرام اتھے سنے سا تے کو پروگرام انہیں نا بابا ایک ہے ایک انہیں کیسے نعرے مریں دے پو انہیں کیے تھی سے مولوی پگروں پگارے تو سا خوش تے بیٹھو با آواز بولا نعرہ مرو مرحبا ہاتھ چاکنی بھائی اتھے بھائی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جناب ٹائم بہت گزر گیا ہے، میں تو اور بھی اس پر جو ہے نا آپ کو مزید نکتے دینا چاہتا تھا، اب ٹائم بڑھ گیا ہے. یہ آخری نکتہ سن لیں، اس کے بعد ایک دو جو ہے نا وہ ایک منقبت امام حسین اور ایک جو ہے نا قبلہ حافظ صاحب نے حکم کر دیا وہ ایک پڑھنی پڑے گی. بآواز بلند چو سبحان اللہ. ہاں بھائی
جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ مبارک لمبا کر دیا، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا تو اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے سپر پاور فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، یوسف زمین پہ نہ آئے، یوسف پانی تک پہنچنے نہ پائے، اپنے رحمت والے پر پھیلا دو، یوسف کو تکلیف نہ ہو۔ جناب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا، حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جناب والا نازک سے گلے پہ چھری رکھ کے چلانا شروع کی، خالق کائنات نے فرمایا او جبرائیل، تیرے میں نے یہ نورانی پر کس لیے بنائے ہیں، فوراً جا اور جا وہاں پہ جنت کا مینڈا لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے دیکھ اور اسماعیل علیہ السلام کو اسر سے نکال لے۔ چھری گلے پہ رکھی ہے، نبی کے گلے پہ رکھی ہے، چلانے والا نبی ہے، جس کے گلے پہ چل رہی ہے وہ بھی نبی ہے، اتنی دیر بھی نہیں ہے، اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے، چھری چلنے والی ہے، لیکن خالق کائنات نے حکم دیا جبرائیل جا، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے کہ نہیں آئے؟ چھری مینڈے کے گلے پہ چلی کہ نہیں چلی؟ اسماعیل بچے کہ نہیں بچے؟ عزیزان محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خالق کا وہ تو تھے صحابہ، وہ تھے تو حضور کے غلام، جناب انہوں نے حضور حضرت امام حسین کو حضور کے پشت مبارک سے نہیں اٹھایا، تو کیا خالق کائنات حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم نہیں دے سکتا تھا کہ اے جبرائیل جا، میرے محبوب کا سجدہ طویل ہو گیا ہے، اسے سجدے کو پورا کرنے دے اور امام حسین کو نیچے اتار؟ خدا کی قسم نہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ کا بھی یہ مزاج تھا کہ جب تک سونا حسین راضی نہ ہو تو عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ خانواد کن کے، انہی کی تو اولاد ہے نا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو تم جیسے منافق کیا سمجھیں کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور جناب وہ کیا سمجھیں جو یوں کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ جناب اہل بیت سے پیار کیا ہوتا ہے، جو اہل بیت سے پیار وہی قبول ہے جو حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہو، یاد رکھیے گا۔ اور یہ پیغام دے دو کہ خدا کی قسم ہم حضور کے اہل بیت سے بھی ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ کوئی بھی اگر صحابہ کرام کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی بکواس کرے گا، عزیزان محترم، اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہے۔ اہل سنت کا سچا سنی وہ ہے جو حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے، حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور ایک وہ نقطہ ایک رہ گیا ہے، شاید آپ سمجھو کہ اتنا جو ہے نا، میں آپ کو ایک نقطہ دے کے جاؤں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی الا المودۃ فی القربہ، یہاں پہ شاید جو ہے نا کوئی دوسرا طبقہ خوش ہو جائے کہ جناب یہاں پہ حضور کے اہل بیت کا ذکر ہے تو صحابہ کا ذکر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور کے اہل بیت سے مودت کرنی ہے، بلکہ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، جو حضور کے قریبی ہیں ان سے پیار کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر قرابت کب پائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے اور ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم اپنی بیٹی کا کسی کے ساتھ نکاح کروائیں تو پھر وہ ہمارا رشتہ دار بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور اگر ہماری قوم کا کوئی بھی بندہ نہ ہو، اگر اس خاندان کی جناب والا کوئی بیٹی لے کر ہم اپنے بیٹے کو جناب والا دیں تو ہمارے وہ رشتہ دار بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ تو عزیزان محترم، اب ذرا آئیے گا کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بیٹی عطا کی ہے۔ بآواز بلند چو سبحان اللہ بھائی، نکتہ دینے لگا ہوں۔ ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں دی ہے۔ عمر وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بیٹی نکاح میں دی ہے۔ اور عثمان وہ ہیں جنہیں حضور نے اپنی بیٹی عطا کی ہے۔
علی وہ ہیں جنہیں حضور نے اپنی بیٹی عطا کی ہے، عثمان وہ ہے جنہیں 2 بیٹیاں عطا کی ہے۔ ارے جس سے رشتہ لیا جائے وہ بھی قریبی ہوتا ہے، جسے رشتہ دیا جائے وہ بھی قریبی ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ اس بات کی تقاضا کر رہی ہے کہ جو حضور کے قریبی ہیں، خواہ وہ حضور کے اہل بیت ہوں، ان سے بھی پیار کرنا ہے، وہ حضور کے صحابہ ہوں ان سے بھی پیار کرنا ہے، ابو بکر ہو ان سے بھی پیار کرنا ہے، عمر ہو ان سے پیار کرنا ہے، عثمان ہو ان سے پیار کرنا ہے، حیدر کرار ہو وہ تو ایمان کا حصہ ہے، ان سے بھی پیار کرنا ہے۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں ان اہل بیت کی شان میں عزیزان محترم، اب کو میں آپ کو کیا سناؤں کہ عظمت